ہم بیمار ہوتے ہیں، فکر گھروں میں ہوتی ہے، ہم محلے میں ہوتی ہے، علاقے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی کا نواسا جب زمین پر بیمار ہوتا ہے تو فکر زمین پر نہیں، فکر آسمان پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بتاؤ حضرت حسین سے بڑھ کر کسی کا مقام ہوگا؟ ارے ہوگا مقام۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی ہے تو بات بتا دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت حسین وہ حسین تھے، بھائی سننا، حضرت حسین کہو نا، حضرت حسین وہ حسین تھے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ حضرت حسین کے بدن میں خون کس کا دوڑتا، بھئی کوئی اگر یہ پوچھے حضرت حسین کے بدن مبارک میں خون کس کا دوڑتا، میرے دوستو ہم سب کو کہنا پڑے گا قسم خدا کی، حسین کے بدن مبارک میں جو خون دوڑتا تھا وہ حضرت علی کا دوڑتا تھا۔ بھئی کن کا دوڑتا تھا؟ شیر خدا حضرت علی۔ بھئی حضرت علی کی بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرا سوال پوچھو کہ حضرت حسین کے بدن میں جو خوراک آئی، جو غذا آئی، وہ کس کی غذا آئی؟ تو کہنا پڑے گا اس عورت کی غذا آئی جس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ پوچھو کہ حضرت حسین کو تعلیم کس نے دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ حضرت حسین کو حدیث کس نے پڑھائی؟ حضرت حسین کی ترقی کی کون فکر کرتا؟ تو کہنا پڑے گا اس ذات نے فکر کی جس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کی تربیت نبی کرے، جس کے بدن میں خون علی کا ہوئے اور جس کے بدن میں خوراک فاطمہ کی ہوئے، بتاؤ اس بچے سے بڑھ کر کوئی بچہ ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ میں جب ایک امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں کیا فرماتے؟ خطبے میں فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جب تمام جمع ہو جائیں گے تو سارے جنت والوں کے سردار دو ہوں گے، کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ بتاؤ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ ارے کہو نا مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین کو تو جنت پکی، ارے کہو نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت پکی۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، بھئی کہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینے میں۔ سننا میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور ایک میدان ہے، اس میدان پر بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، بھئی بہت سے بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور بہت سے بچے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں پہنچے، دیکھا کہ مدینے میں صحابہ کے بچے کھیل رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ خود سلام کرتے تھے۔ بھائی آپ کیا کرتے تھے؟ بچہ ہو تو بھی آپ پہلے سلام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آپ کو پڑھ کر بتاؤ جو حضرت انس بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان۔ حضرت انس فرماتے کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیلتے ہوتے ان کو خیال بھی نہیں ہوتا سلام پہلے کون کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے۔ کن کو سلام کرتے تھے؟ بچہ۔ اب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے، بہت سے بچے مدینے کی گلی میں کھیل رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کیا۔ اب ظاہری بات ہے جب حضور نے سلام کیا تو سارے بچوں نے جواب دیا، لیکن ایک بچہ جو درمیان میں کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول اس بچے کے قریب ہو گئے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی سمجھنا، ایک بچہ اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو بھی چوما، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں چلنے لگے۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ کون بچہ تھا؟ بھائی کون باتیں کر رہے ہیں؟ کہ وہ بچہ کون تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما؟ حالانکہ اتنے سارے بچے تھے لیکن اللہ کے رسول نے تو ایک ہی بچے کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما۔ آخر وہ بچہ کون؟ خوش نصیب ہے کہ جس بچے کو سینہ ملا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بوسہ ملا پیشانی پر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب سارے لوگ حیران کہ آخر وہ بچہ ہے کون؟ بھائی وہ بچہ
صحابہ کرام آپس میں باتیں کرے. میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا کہ صحابہ کرام نے جب آپس میں باتیں کی تو کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس کا بچہ کون بچہ. تو صحابہ کرام نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول کو پوچھ لے. ایک جگہ منزل آئی, سارے لوگ بیٹھے تھے, تو ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھوں اگر آپ کو برا نہ لگے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھے. تو صحابی نے پوچھا, کیا پوچھا؟ کہ اللہ کے رسول وہ ہم میدان میں گزرے تھے, بہت سے بچے تھے, آپ نے ایک بچے کی پیشانی کو چوما اور اس کو سینے سے لگایا, حالانکہ دوسرے بھی بچے تھے لیکن آپ نے تو ایک ہی کو پیشانی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا وہ کون بیٹا اور کس کا بیٹا؟ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا میرے دوستو سننا, فرمایا لا ادری. میں کیا فرمایا عربی زبان میں؟ لا, مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا. کیا فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی آنکھیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ, ہم کو بھی نہیں معلوم کہ بچہ کون, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے لا ادری, مجھے بھی پتا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتتعجبون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بے شک تعجب ہوگا, کیا آپ کو بھی نہیں معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم, اور آپ نے پیشانی کو چوما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مبارک آنسو آئے اور کیا فرمایا؟ کہا کہ صحیح بات ہے, میں بھی نہیں جانتا, آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچہ گزشتہ کل حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. بھئی یہ بچہ گزشتہ کل کن کے ساتھ؟ میرے حسین کے ساتھ. حضرت حسین کی عمر بھی کم تھی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا نواسا اور کس کا پوتا, میں نہیں جانتا. اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور جب یہ کھیل رہا تھا آسمان سے وحی آئی, آسمان سے جبرائیل آئے, اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا اللہ نے اس بچے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا, اس لیے کیا کہ یہ حسین کے دل کو خوش کر رہا ہے, یہ حسین کے دل کو خوش کر رہا ہے, اس لیے اللہ نے اس بچے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا. میرے دوستو ہمارے نبی فرماتے میں نے اسی لیے چوما کہ سارے بچوں میں یہ بچے کے بارے میں یقین تھا کہ جنتی ہے. میں نے تو جنتی بچے کو چوما اس لیے کہ مجھے یقین تھا یہ جنتی ہے. میرے دوستو وہ بچہ جنت میں جائے. ارے کہو نا وہ بچہ جو حضرت حسین کے دل کو زور سے کرو نا ہے, اور زور سے, اور زور سے. اب نتیجے پر آ جاؤ. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وہ آدمی جہنم میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو. اب یہ فیصلہ کرو ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ بھائی ہر آدمی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے نا, میں نہیں کہتا. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو خوش کرے, تو اس کا اپوزٹ یہی ہوگا کہ وہ مسلمان, نام کا مسلمان ہے, جہنم میں جائے گا جو حضرت حسین کے دل کو ناراض کرے گا. ہر آدمی کا دل اپنے پاس ہے, اپنے دل کو ٹٹولے اور پوچھے کہ حضرت حسین سے محبت ہے یا صرف دکھلا